مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ جتنی چیزیں فرض فرمائی ان میں سے نماز وہ فرض ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ سے زائد اللہ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا، تاکید فرمائی۔ کوئی بھی فرض ایسا نہیں جس کی اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہو۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو نمازوں کو درست کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے۔ نماز پڑھ بھی رہا ہو اور نماز کی ادائیگی صحیح نہ ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے نماز میں کی جانے والی جو لاپرواہیاں ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تصور ضرور پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ نماز کی درستگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، نماز میں جتنے ارکان ہیں ہر رکن کو مکمل آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ قیام ہے تو قیام کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ مکمل اس کے جو ضابطے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے قیام کرے۔ اس کے بعد رکوع اسی طریقے سے کرے جیسا رکوع کرنے کا حق ہے۔ سجدہ اسی طریقے سے کرے کہ ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں نے اپنی اس جبین نیاز کو اس ذات بے نیاز کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو نماز خود بہت درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ نماز کے اندر کچھ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ نماز کے دوران جب سجدے میں جاتے ہیں تو نمازی کے پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے۔ سجدے کی کیفیت میں دونوں پاؤں زمین پر رہنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں پیروں کو ایک وقت میں زمین سے اوپر اٹھا دیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بیک وقت دونوں پاؤں زمین سے اٹھانا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے سجدے کی کیفیت میں بہت احتیاط کے ساتھ پیر کو زمین کے ساتھ ہی رکھے۔ سجدے سے اٹھتے بیٹھتے ہوئے پاؤں کو زمین پہ رگڑتے ہوئے آگے پیچھے کرے، اٹھا کے نہ کرے۔ اور سجدے میں جا کے دونوں پاؤں اٹھانا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ رکوع پورا نہیں کرتے، سجدہ مکمل نہیں کرتے، تو جب تک رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، تشہد یہ سب چیزیں مکمل ادا نہیں کی جائیں گی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ مسبوق جیسے باہر سے آتے ہیں، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، امام رکوع میں ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے رکوع میں نماز کی حالت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جو لازم ہے، دوسری تکبیر تکبیر انتقال ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں گے۔ اگر اس طرح نہیں کیا تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لوگ جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سن رکھی ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اسے رکعت مل گئی۔ تو وہ جلدی کرتے ہیں اور جلدی میں ایک تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، دوسری تکبیر کہنا بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی
نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، تاکہ نماز جو ہم اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، تو پھر اس نماز کے اندر ایسی کوتاہیاں کریں، پڑھیں اپنے رب کے لیے، کوتاہیاں کر کے اپنے اس عمل کو ضائع نہ کر دیں۔ اس لیے خاص طور پہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔